بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 226۔ ابو موسیٰ اشعری پیشاب کے بارے میں سختی سے کام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑوں کو پیشاب لگ جاتا تو اسے کاٹ ڈالتے۔ ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ کاش وہ اپنے اس تشدد سے رک جاتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کی کوڑی پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 227۔ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، فرمائیے ہم میں سے کسی عورت کو کپڑے میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اسے کھرچے، پھر پانی سے رگڑے اور پانی سے دھو ڈالے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 228۔ ابو حیش کی بیٹی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کی بیماری ہے، اس لیے میں پاک نہیں رہتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، جب تجھے حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب یہ دن گزر جائیں تو اپنے بدن اور کپڑے سے خون کو دھو ڈال، پھر نماز پڑھ۔ بشام کہتے ہیں کہ میرے باپ عروہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کر، یہاں تک کہ وہی حیض کا وقت پھر آ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 229۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کو دھوتی تھی، پھر اس کو پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کے دھبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں میں ہوتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 230۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس میں پوچھا، یہ اس کے بارے میں پوچھا جو کپڑوں کو لگ جاتے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں منی کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے دھو ڈالتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے
اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں میں باقی ہوتے۔ تھینکس فار واچنگ۔ پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹس۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی خیال رکھیے جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔